نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم ایها المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، آپ ان کے لیے دمبا ذبح کر کے لائے، وہ تو کھا نہیں رہے تھے، پتہ چلا فرشتے ہیں۔ ان ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی، فرمایا تمہارے آنے کا مقصد کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے آنے کا مقصد ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بغاوت پہ اتر آئے ہیں، ان کی بربادی کا وقت آ گیا، عذاب کا وقت آ گیا، یہاں اسی کا تذکرہ ہے۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح کی سرکشی اور ان کے انجام کو ذکر فرمایا ہے۔ والسماء بنیناہا بعید وانا لموسعون، اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بیان فرماتے ہیں، ہم نے آسمان کو طاقت کے ساتھ بنایا، بارش ہم براتے ہیں، رزق میں وسعت ہم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے نمونے بیان فرمائے کہ ہم جوڑے جوڑے پیدا فرمائے، اگر سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، مرد ہے تو عورت بھی ہے، تو اس طرح کر کے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بڑا کھل کر یہاں بیان فرمایا۔ سورۃ الطور، والطور، اس سورت کا آغاز والطور سے ہے، اس لیے سورت کا نام ہی سورہ طور رکھا گیا۔ والطور و کتاب مستور، قسم ہے طور کی اور قسم ہے کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور، اور بیت معمور کی، والسقف المرفوع، بلند آسمان کی، والبحر المسجور، اور قسم دریا کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائیں اور آگے فرمایا کہ جو تمہارے خدا کی طرف سے آنے والا عذاب ہے، اس عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کتاب مستور سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے، اور بیت معمور سے مراد 7 آسمانوں کے اوپر ملائکہ کا قبلہ ہے، جس کا 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کرتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کو باری نہیں آئے گی۔ اس لوحہ فصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، دنیا میں انسان کو تکلیف ہو، گڑ گڑاتا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے، اور کوئی ترس کھا کے اس کی ڈاکٹر علاج کر دے گا، پر میں آخرت کا معاملہ بالکل اس سے الگ ہے۔ ماں تم رو، صبر کرو، نہ کرو، برداشت کرو، نہ کرو، وہ عذاب تم سے ہٹنے والا نہیں ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم، گزشتہ آیت میں مجرمین کا ذکر تھا، یہاں متقین کا ذکر ہے۔ متقین کو اللہ تعالیٰ باغات دیں گے، اپنی نعمتیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ انعامات جو ان کو دیا وہ ضرور ملیں گے، نہ ختم ہونے والے ہوں گے، اعمال کا بدلہ اللہ کو دیں گے، نشستیں دیں گے جس پر یہ بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین خوبصورت حوروں سے نکاح جنت میں کروا کے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ ام عندہم خزائن ربک ام هم المسیطرون، طائف والے کہتے کہ دیکھو اگر نبی بنانا تھا تو مکہ اور یہ طائف میں سے اللہ تعالیٰ کسی بڑے آدمی کو بناتے، تم غریب آدمی کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس تو خزانے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے رزق کو جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، جو ایک عام سی چیز ہے، تو رحمت خاصہ جو نبوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عطا فرماتے ہیں، سب خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین تلقین فرمائی کہ آپ ان کی تکالیف سے دل چھوٹا نہ کریں، بس آپ ایک تو یہ کریں کہ اللہ کے حکم کو بیان کریں اور اس پر ثابت قدم رہیں، برداشت کریں۔ نمبر 2، میرے پیغمبر آپ تسبیح کے اندر صبح و شام مشغول رہیں، تسبیح میں مشغول رہیں۔ 2 کام، ہر وہ شخص جو دین کا داعی ہو اس کو 2 کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ثابت قدمی کے ساتھ اپنا کام کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ سورۃ النجم، والنجم اذا ہوا، چونکہ النجم ستارہ ہے، ستارے کی قسم اٹھائی تو سورت کا نام ہی سورۃ النجم ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح ستارہ روشن ہو تو اس سے رہنمائی لیتے ہیں، میرا پیغمبر بھی روشن ستارہ ہے، اس سے رہنمائی لو۔ ستارہ کچھ وقت کے بعد نظر نہیں آتا، میرے پیغمبر بھی آج دنیا میں ہے، کل تمہارے اندر نہیں ہوں گے، تو تم ان سے رہنمائی لو۔ یہاں بات طے ہو گئی، قرآن کریم حجت ہے تو حدیث مبارک بھی حجت ہے، اس لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر کا جو بھی کلام ہے وہ وہی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ قرآن کریم بھی حجت اور وہی بھی حجت۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ،
مشرکین اعتراض کرتے کہ جبریل امین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں وحی لے کر آتے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے فرشتہ ہے؟ تو بتایا گیا کہ پیغمبر کو ایک تو یقین ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، دوسرا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں جبرائیل امین کو دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے خود دیکھنے کی فرمائش کی اور ایک مرتبہ معراج کے موقع پر جب اصلی شکل میں دیکھ لی ہے، اب کیا الجھن رہ گئی؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہاں معراج کا ذکر کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے۔ ہم معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد عطر کے ساتھ جانا اس کو برحق مانتے ہیں، اور کوئی شخص اگر معراج جسمانی کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، مشرکین نے لات، عزیٰ اور منات یہ تین بت خدا بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے، اور اللہ کے لیے تم عورتوں کو خدا بناتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بیٹیوں سے بھی پاک ہیں، بیٹوں سے بھی پاک ہیں۔ تمہاری تقسیم کتنی عجیب ہے، کتنی عجیب تقسیم ہے۔ یہ جن کا تم نے خود نام رکھا ہے من گھڑت ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو شرک سے پاک ہے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہاں دو باتیں بتائیں۔ نمبر ایک، لات، منات اور عزیٰ، ان کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، اور ان کے نام تمہارے ابا و اجداد نے رکھے ہیں، اس کے خدا ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری بات، تم کہتے ہو کہ تمہارے لیے یہ بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، یعنی ملائکہ کو تم خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ کتنی مزح کا خیس اور عجیب یہ تقسیم ہے جو کم عقل مشرک کر رہا ہے۔ افرأیت الذی تولی وآتی قلیلا واکدی، ایک شخص نے آیات سنی، دین کی طرف مائل ہوا اور جی چاہا کہ کلمہ پڑھ لوں، دوسرا کہتا ہے تو باپ دادے کو دین کو چھوڑ رہا ہے۔ کہا یار میں تو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہا اتنے پیسے تم مجھے دے دے، آخرت کا عذاب میں سنبھال لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسی بچوں والی حرکتیں کرتے ہو، اللہ کا عذاب جب آئے گا تو اس کو ٹال سکتا ہے؟ اور کم عقلی دیکھو کہ پیسے مانگتا پھر رہا ہے، جو دنیا میں اتنا محتاج ہو، کل قیامت کو خدا کے عذاب سے کیسے وہ بچ سکتا ہے؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، آیت سجدہ عربی میں کوئی شخص پڑھے، یعنی قرآنی آیت پڑھے یا سنے تو دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ سورۃ النجم یہ پہلی سورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی۔ جب یہ نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو آپ کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے تلاوت فرمائی تو مجمع عام کے اندر آپ سجدے میں گر گئے، سجدے میں چلے گئے۔ سورۃ القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، القمر چاند کا تذکرہ ہے تو سورت کا نام ہی سورۃ القمر رکھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، رات کا وقت تھا، مشرکین نے آپ سے معجزہ نبوت طلب کیا، آپ نے انگلی مبارک اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق اور ایک مغرب میں، لیکن یہ پھر بھی نہیں مانے، اس کو جادو کہہ کے ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، یہ نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ان کی قوم ان کی بات نہیں مانتی، ان کو جھٹلاتی تھی۔ آگے پھر کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے، پھر قوم عاد کا ذکر کیا ہے اور قوم لوط کا ذکر کیا ہے مسلسل، کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے نبیوں کی دعوت کو جھٹلا رہے تھے۔ ان قوموں کا بار بار اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور درمیان میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن ہم نے بہت آسان نصیحت کے نازل فرمایا ہے، اس قرآن سے عبرت حاصل کرو۔ ان المتقین فی ظلال ان المجرمین فی ظلال وسعر، اللہ تعالیٰ یہاں مجرمین کے عذاب کا اور مجرمین کو جہنم کا ذکر فرماتا ہے، یہاں گمراہ ہیں، آخرت میں جہنم میں ہوں گے۔ آگے ان المتقین فی جنات و نہر، متقین باغات کے اندر ہوں گے، اللہ کے بہت قریبی ان کا مقام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی فہرست میں شامل فرمائے اور مجرمین سے محفوظ رکھے۔ سورۃ الرحمن، سورت کا آغاز ہی الرحمن سے ہو رہا ہے تو سورت کا نام سورۃ الرحمن ہے۔ مشرکین رحمان کے نام سے واقف تو تھے لیکن یہ اسم زیادہ معروف نہیں تھا، وہ کہتے ہیں مر رحمان، الرحمن کیا ہے؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان کون ہے؟ جس نے قرآن سکھایا۔ کس کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ اتنا واضح تھا کہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کس کو قرآن سکھایا۔
اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو خطاب فرما کے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر فرمایا اور بار بار فبأي آلاء ربكما تكذبان، بتاؤ تم کون سی اللہ کی نعمت ہے جس کو تم جھٹلاؤ گے، کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ خدا نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ کچھ نعمتیں ذکر فرمائیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھیت کو پیدا فرمایا، اللہ نے مشرق مغرب کو پیدا فرمایا، اللہ نے دریاؤں کو پیدا فرمایا، دونوں میں پردے کو حائل فرمایا، اور اس کے بعد کل من علیہا فان، فرمایا سب نعمتیں ختم ہو جائیں گی، ایک اللہ کی ذات ہے جس نے باقی رہنا ہے، اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے، باقی ہر کسی نے فنا ہو جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جنات اور انس کو خطاب کر کے فرماتے ہیں تم کتنے کمزور ہو، تم طاقت لگا لو، آسمان و زمین سے نکلو، تم نہیں نکل سکتے، اس وقت سے بچو جب جہنم کا تم ایندھن بن جاؤ گے، میری آیات کا انکار کر کے جہنم کا ایندھن بنو، اس وقت سے بچو، بڑی تاکید سے سمجھایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یا مسلسل جنت کے لیے نعمتوں کا ذکر فرمایا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، حوریں ان کو ملیں گی، باغات ان کو ملیں گے، باغات اس قسم کے ہوں گے، حوروں کی صفتیں یہ ہوں گی، خیموں کے اندر بند ہوں گی، نکاح ان کی جھکے ہوں گی، لولو مرجان کی طرح ہوگی، سب نعمتیں اللہ نے ذکر فرمائی ہیں، اور ہمیں ترغیب دے گی کہ ہم شریعت کے مطابق عمل کریں تاکہ ان نعمتوں کو اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے۔ سورۃ الواقعہ، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے گی، واقع ہونے والی، الواقعہ کا ذکر ہے تو سورت کا نام ہے سورۃ الواقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی حقانیت کو بتایا کہ قیامت آئے گی اور قیامت نے آ کر رہنا ہے، جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ تم تین جماعتیں ہو، ایک تو مقربین بہت اعلیٰ درجے کی، ایک عام اصحاب الیمین جو نیک لوگ ہیں اور چھوٹے درجے کے ہیں، اور ایک کفار تکذیب کرنے والے۔ اللہ اکبر، جو مقربون ہیں یعنی فرائض، واجبات، گناہوں سے بچنا، نوافل کا اہتمام، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بہت بڑی بیان فرمائی، اور جو لوگ اصحاب الیمین ہیں یعنی نامہ اعمال تو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کبھی کوتاہی ہوگی توبہ کر لی، کبھی نوافل چھوڑ دیے، جو ان سے نچلے درجے کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نعمتیں عطا فرمائیں گے، ان کی نعمتیں ان سے نچلے درجے کی ہوں گی۔ اور آگے اصحاب الشمال، جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، جو کافر ہوں گے، فی سموم و حمیم، یہ تو اللہ حفاظت فرمائے گرم کھولتے ہوئے پانی میں اندر دھوئیں کے اندر ہوں گے۔ اللہ ہمیں مقربین میں شامل فرمائے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص چار نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ افرأیتم ما تمنون، دیکھو تخلیق انسانی، وہ نطفہ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، اس نطفے کو پیدا کون کرتا ہے؟ آگے وہ کھیتی، تم تو دانے بوتے ہو، اس کھیتی کو کون اگاتا ہے؟ اور یہ بتاؤ کہ پانی میٹھا پینے والا تمہیں کون دیتا ہے؟ اور یہ بتاؤ جو تم آگ جلاتے ہو سبز ٹہنی سے، یہ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان القرآن الکریم، قسم اٹھا کر یہ قرآن ہے جو بزرگی والا ہے، فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں ہے، اور اس کو کوئی ناپاک شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایک تو ملائکہ کا مسئلہ ہے، وہ تو ہے ہی پاکیزہ، اور دنیا میں بھی بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں اس کی روح کو کیسے نکلتی ہے۔ آگے اللہ نے پھر اہل جنت کے لیے انعامات کا ذکر کیا، خوشبوئیں ملیں گی، ہوا ملے گی، جنتیں ملے گی، نعمتیں ملے گی۔ اللہ نے بار بار قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ فرمایا، اللہ ہمیں بھی نعمتیں عطا فرما دے۔ سورۃ الحدید، حدید کہتے ہیں لوہے کو، یہ سورت میں حدید لوہے کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الحدید ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تعالیٰ اول حقیقی ہیں جس سے پہلے کوئی نہیں، اللہ آخر حقیقی ہیں، اللہ کے بعد کوئی نہیں، اللہ ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں۔ ظاہر علامات نشانیوں کے اعتبار سے، باطن اللہ تعالیٰ کی ذات مخفی ہے۔ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے مال خرچ کرو، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ جتنا چاہتے ہیں تمہیں عطا فرماتے ہیں، اور رزق اللہ نے دیا، خرچ تم کرو، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور بڑھتا ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل،
یہ بتایا کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے، خرچ کیا، جہاد کیا، وہ افضل ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، مومنین کا ذکر فرمایا جب وہ پل صراط کی طرف جائیں گے ان کا نور سامنے بھی ہوگا، دائیں جانب ہوگا۔ مومن اور منافق دونوں پل صراط طرف بڑھیں گے تو منافق بھی پیچھے سے آئیں گے کہ ہمیں بھی لے چلو ساتھ، جو ہی مومن پیچھے دیکھیں گے تو منافق اور مومن کے درمیان ایک دیوار حال ہو جائے گی اور منافق اندھے ہو جائیں گے اور جہنم میں گریں گے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، کتاب نازل کی، ترازو نازل کیا، کیوں؟ تاکہ انصاف قائم کریں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا، لوہا پیدا کیا ہے، نازل نہیں کیا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ دین کی پختگی کے لیے جس طرح تم آسمانی کتاب کو مانتے ہو، اسی طرح لوہے کو آسمان سے اترا ہوا سمجھ کے قبول کرو اور اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، لوہے کی پیدائش کا پہلا مقصد جنگ ہے یعنی جہاد، اور دوسرا مقصد دیگر اغراض بھی ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رہبانیت نے ابتدعوها ما كتبناها، عیسائیوں نے خود اپنے لیے رہبانیت کو پسند کیا، یعنی الگ تھلگ ہو گئے، کٹ گئے معاشرے سے کہ ہم الگ رہیں گے، خلوت کو پسند کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اوپر رہبانیت کو فرض قرار نہیں دیا، تم نے خود اپنے اوپر اس کو لازم کیا، پھر تم اس کو نبھا بھی نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رہبانیت نہیں رکھی بلکہ اسلام میں تمدن اور جہاد رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔